ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبعی کریں۔ مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا، کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، اور پھر دوبارہ۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن ماس۔ تو ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، کسی نے مذاق کیا۔ تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا یہاں، ہر آدمی مذاق اڑا رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں۔ بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت اور دوسری فرصت۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت، تندرستی عطا فرما رکھی ہے، اس کے ساتھ ان کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان دو نعمتوں کی وجہ سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انتہائی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر فرصت دے، اللہ تعالیٰ اگر صحت دے تو کرنا کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کریم کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے، فرما برداری کے کاموں میں لگ جائیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بڑا معنی خیز اور بڑا خوبصورت ہے۔ انہی باتوں کی تشریح میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا بیکار بیٹھنا یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، یہ انسان کی بے عقلی، نادانی اور انتہائی غفلت کا ثبوت ہے۔ کتنا بھی پڑھا لکھا سمجھے اپنے آپ کو، کتنی بڑی ہی ڈگریاں رکھتا ہو، لیکن اگر وہ ایسے بے معنی اور بے مقصد کاموں میں مشغول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا، تو وہ انسان انتہائی نادان ہے، غافل ہے اور بے عقلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اعراض فرماتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ بے مقصد کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جس آدمی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کی نیکی اس کی بدی پر غالب نہیں آئی،
تو آدمی دوزخ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ غور کر لے کہ اتنا وقت گزر گیا صحت کے ساتھ اور فرصت کے ساتھ، اور ابھی تک اس کی نیکیاں اس کی بدیوں پر غالب نہیں آئیں۔ اپنے وقت کو خوبصورت کر کے مرتب کریں، روزمرہ کے معاملات کو ترتیب دیں، کوشش کریں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خیر جمع کرنے میں ہم مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خوبصورت ارشاد سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔